اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا الدعاء نور السماوات والارض، دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا کہ دعا نفع دیتی ہے۔ پانچویں مقام پر ارشاد فرمایا کہ دعا بچا لیتی ہے۔ کس سے؟ جو مصیبت بلا نازل ہو گئی اس سے بھی، اور جو ابھی نازل ہونے والی ہے اس سے بھی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑا راضی ہوتا ہے، اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رب ذوالجلال کی، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات والا صفات پر قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور نہ مانگیں تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ کیسا نظام ہے! اب بندوں سے مانگیں تو بندے ناراض ہوتے ہیں۔ جی آپ تو مانگتے ہی رہتے ہو، آپ نے تو عادت بنا لی ہے، بھئی آپ کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے مانگنے کے۔ طرح طرح سے وہ دل آزاریاں کرتے ہیں، الفاظ بڑے کمزور ادا کرتے ہیں۔ قربان جائیں، بندوں سے مانگیں تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں تو اللہ جل شانہ راضی ہوتا ہے۔ کیسا نظام ہے! بندوں سے مانگے تو ناراض، اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ بھی وضاحت فرما دی کہ جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ مانگنے والا جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کیا جاتا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ مانگنے والا مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، وہ اس بات کو لے کر جو ہے وہ آوازار نہ ہو، ناراض نہ ہو کہ میں تو مانگ رہا ہوں، مجھے تو مل ہی نہیں رہا، میں تو کب سے مانگ رہا ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا میں مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تسلی و تشفی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں، مقبولیت کے کچھ انداز ہیں، مقبولیت کے کچھ طریقے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب دعا مانگتا ہے، کوئی بھی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے کوئی بھی نعمت مانگتا ہے، اگر تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے وہ عطا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ نعمت مانگنے والے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اس نعمت کے بدلے کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہ بھی معاملہ نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس
دعا کے بدلے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، آنے والی پریشانی کو ٹال دیا جاتا ہے۔ کس کے صدقے؟ اس مانگی ہوئی دعا کے صدقے سے۔ اور پھر ایک اور صورت بتائی کہ یا تو اس دعا کے بدلے کوئی اور چیز عطا کر دی جاتی ہے، یا تو اس دعا کے بدلے آنے والی مصیبت اور پریشانی کو ٹال دیا جاتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر صورت میں دعا نے قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ لہٰذا اللہ سے مانگتے رہیں، یہ نہ اعتراض کریں جی مجھے تو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، میں تو کب سے مانگ رہا ہوں، اس نعمت کا سوال کر رہا ہوں، اس ضرورت کی طلب میں ہوں، لیکن میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ نہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ایک بڑی نقطے والی بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے شادی کے لیے کہ بھائی آپ نے شادی پہ آنا ہے، میرے بیٹے کی بارات ہے، میری بیٹی کی بارات ہے، تو آپ نے ضرور آنا ہے، اتنے سارے لوگوں میں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ آپ کو منتخب فرماتا ہے کہ آپ نے آنا ہے، بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا ہے، بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ کیا ہم اس بات پر توجہ دیتے ہیں؟ بالکل نہیں دیتے۔ ایک بارات میں کم سے کم تقریباً کو 200 راؤنڈ بورڈ افراد ہوتے ہیں، جن میں میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، اور ہر بندہ بارات کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اس کے علاوہ ساری مکمل تیاری کرتے ہیں، اپنی وضاقت کو بڑا ہم وہ مضبوط بناتے ہیں، ویل ڈریس ہوتے ہیں، اٹریکٹیو اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم دکھیں۔ لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود جو مین کام ہے، جو اس بھائی نے، جو اس بہن نے آپ کی لیے وہ ریکویسٹ کی آپ کو کہ آپ نے آنا ہے، بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا ہے، بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا ہے، ہم اس پر توجہ نہیں کرتے۔ جہاں پر ہم نے کپڑے پہننے ہیں، تھوڑی سی محنت کر کے ہم وضو کر لیں، وضو کر کے پھر کپڑے پہنیں، اور پھر جب ہم اس مقام پر پہنچیں جہاں پر اس بیٹی کی یا بیٹے کی اپنا بارات ہے، جس پہ ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے، تو محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں، باوضوؤں نظریں جھکائے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں، آج ہمارا یہ بیٹا ازدواجی بندھن میں بندھنے جا رہا ہے، آج ہماری یہ بیٹی ازدواجی بندھن میں بندھنے جا رہی ہے، مولا ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو کائنات کا خالق ہے، یا اللہ تو نے تو سب کو پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے اس بیٹے کے نصیب اچھے فرما، اور اس بیٹی کے نصیب اچھے فرما، ہمارے ان بیٹا اور اس بیٹی کو مقدر کی بہاریں عطا فرما، ازدواجی خوشیاں عطا فرما، ان کو گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ مجھے بتائیں، ایمان سے بتائیں مجھے، اگر 200 بندہ باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ جب دعا مانگے گا، تو مجھے بتائیں کہ کیا اس بیٹی کے نصیب ہرے بھرے نہیں ہوں گے؟ کیا اس کے نصیبوں میں خوشیاں نہ شامل کر دی جائیں گی؟ کیا اسے ازدواجی مالا مال نہیں کیا جائے گا؟ ضرور کیا جائے گا۔ تو خدارہ دعا تو ضائع ہوتی نہیں ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو جہاں پر میرے محترم بھائی، میری بہنیں، میرے دوست احباب، میرے بزرگ، جب ہم بارات کے لیے جاتے ہیں جہاں پر ہم کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، جوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ہم تیار کرتے ہیں وہاں پر تھوڑی سی محنت کر کے ہم باوضوؤں
اور اس نیت کے ساتھ جائیں کہ ہمیں ادھر بلایا ہے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے بلایا گیا ہے، ان کی رخصتی ہے، ان کا نکاح کا معاملہ ہے، تو وہاں پر محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو 200 بندے میں جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، اللہ اکبر۔ تو اللہ کسی کے صدقے سے نا وہ ضرور دعا کو قبول فرمائے گا۔ سنا ہے نا وہ 40 بندوں میں ایک بندہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے، اللہ اس کے صدقے سب کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس کے صدقے باقیوں کی جولی کو بھی بھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نیت کریں انشاءاللہ جب بھی اپنا نکاح کے معاملہ میں ہمیں بلایا جائے گا، دعوت دی جائے گی کسی بیٹی کے نکاح میں، کسی بیٹی کے لیے یا کسی بیٹے کی اپنا نکاح کے معاملے میں جب ہمیں دعوت ملے گی شادی میں شرکت کی، تو انشاءاللہ ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے، باوضو جانا ہے اور دعا کے وقت ہم نے گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دونوں میاں بیوی کی خیر مانگنی ہے، ان دونوں گھروں کی خیر مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور فضل فرمائے گا۔ اور میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اول تاخر مکمل دیکھنے کے بعد نا آپ اس کو آگے بھی فارورڈ کریں اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، تاکہ نا یہ کام ہر ایک تک پہنچ جائے، یہ میسج، یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ جس بیٹے کے لیے، جس بیٹی کے لیے ہم نے پھر شامل ہونا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔